السلام علیکم۔ کیا تجھے معاف کیا ناول کی کس نمبر 2؟ زرتاشا جی تم نے کیا کر دیا؟ عافیہ اور نیلم وہاں سے جاتے ہوئے زرتاشا کی کلاس لینے لگی۔ زرتاشا تم ابھی جانتی نہیں ہو اس کو، وہ ڈان ہے یونیورسٹی کا۔ جو تم نے سمیر کے ساتھ کیا نا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ نیلم گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، صرف اسے ہی نہیں وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، ہم سے بھی بدلہ لے گا۔ عافیہ نے نیلم کی بات درست کی۔ ابھی وہ دونوں بول ہی رہی تھی کہ نازیہ وہاں ٹپک پڑی۔ زرتاشا جی تم نے کیا کر دیا؟ میری پانی والی بوتل سمیر کے سر پر الٹ دی۔ اب وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ کم از کم ایک ہفتے کے لیے تو مجھے اس کا غصہ جھیلنا ہی پڑے گا۔ نازیہ اپنے موٹے موٹے شیشو والی اینک درست کرتے ہوئے بولی، او بی بی بس کر دو، تم میرا دماغ مت کھاؤ، تم پہلے ہی میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ زرتاشا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تم جانتے نہیں ہو سمیر گجر کو، وہ ڈان ہے اس یونیورسٹی کا۔ نازیہ بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، ڈان؟ بس کرو تم تینوں، یہ سمیر نام کا قصہ بند کرو، اب بس ہو گیا۔ ڈان نہیں، گنڈا ہے وہ، لوفر کہیں کا۔ اتنی لمبی لمبی مونچھیں، لڑکیوں کی طرح لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے وہ ہر وقت لفنگوں کی طرح اس کی شرٹ یا قمیض کے بٹنز جب دیکھو کھلے ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتے مرد؟ مجھے یہ مرد کم ہیجڑا زیادہ لگتا ہے، دل کرتا ہے اپنی چوڑیاں پہنا دوں اسے۔ سمیر گجر کی نسبت سمیرا گجر زیادہ اچھا لگے گا اس کا نام۔ ہاں یہی نام ہونا چاہیے تھا اس کا۔ بڑا آیا پرپوز کرنے والا۔ اگر لالا کو پتہ چل گیا نا کہ اس کے ہاتھ پیر توڑ کر اس کی بھینسوں کے پاس چھوڑائیں گے اسے۔ وہ تینوں پتھر بنی زرتاشا کا سمیر کے نام خراج تحسین سن رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس نے، میں نے جو قبول نہیں کیا، تو آپ نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں مجھ سے دوستی کرنے کے۔ جب زرتاشا چپ ہوئی تو تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ دوستی کرنے کے لیے نہیں، گھر بسانا چاہتا ہے سمیر گجر تمہارے ساتھ۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہاں میرے ساتھ میرے گاؤں چلو گی زرتاشا، میری بھینسوں کو نہلاؤ گی، میری بھینسوں کی بھابھی بنو گی۔ ہاں 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 ہاں، تینوں سمیر کے بولے گئے ڈائیلاگز دہرا دہرا کر ہنس رہی تھی۔ زرتاشا بس حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم تینوں۔ زرتاشا اپنے بیگ اٹھاتے ہوئے کینٹین سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی۔ سامنے سے آتے باسط کو دیکھ کر سب رک گئیں۔ لو زرتاشا، آ گیا تمہارا ایک اور چاہنے والا۔ نیلم زرتاشا کے کان کے پاس آ کر بولی آواز میں۔ زرتاشا نے اسے گھورا، میرا مطلب تمہارا باڈی گارڈ۔ نیلم ہستی دباتے ہوئے بولی۔ زرتاشا، مجھے میرے کلاس فیلو نے بتایا کہ سمیر نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ زرتاشا خاموش ہی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے اس کو، اس مصیبت کو کیسے ٹالوں۔ زرتاشا نے اپنے آپ سے ہی سوار کر ڈالا، اگر اس نے لالا یا بھابھی کو بتا دیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، مجھے کسی بھی طرح اس کو ٹالنا پڑے گا۔ نہیں باسط لالا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس نازیہ کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ نازیہ اپنا نام سن کر چونکی۔ میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا وہ؟ نازیہ نے زرتاشا کے کان میں کہا۔ زرتاشا نے اسے گھورا اور چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ باسط دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرتاشا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، ہاں، تاکہ تم بھائیوں اور لالا کو بتا سکو۔ زرتاشا آہستہ میں بولی، کیا کچھ کہا تم نے؟ باسط کے سوال پر زرتاشا چونکی۔ نہیں تو باسط لالا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بس ایک چھوٹا سا مذاق کر رہا تھا نازیہ کے ساتھ، لیکن آپ فکر مت کریں، اچھا سبق سکھایا میں نے اس کو، آئندہ ایسا غلطی دوبارہ نہیں کرے گا وہ۔ آپ بے فکر ہو کر اپنی کلاس میں جائیں، ہماری بھی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ زرتاشا وہاں سے جان چھڑاتے ہوئے چل پڑی۔ باسط کی سمجھ میں سارا معاملہ آ چکا تھا۔ میں فکر نہیں کروں گا تو کون کرے گا تمہاری فکر زرتاشا؟ اس سمیر کو تو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ وہ بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے غصے سے وہاں سے چل پڑا۔ سمیر کنٹین میں فون میں مصروف بیٹھا تھا۔ فیصل اور نوید اسے کہیں نظر نہیں آئے، شاید باہر چلے گئے وہ دونوں، اس لیے سمیر اکیلا ہی یہاں بیٹھا۔ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ پلٹا، سامنے باسط کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر سمیر کے پاس بیٹھ گیا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ سمیر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سمیر نے باسط کو پہلی بار دیکھا اپنے سامنے۔ باسط تو اس کو جانتا تھا مگر سمیر باسط کو نہیں جانتا تھا۔ ہاں پرابلم ہے، ایک چھوٹی سی، باسط مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا؟ سمیر بیزار ہوتے ہوئے فون پر نظریں جمائے بولا۔ زرتاشا۔ زرتاشا کے نام پر سمیر نے ناسمجھی سے باسط کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ سمیر حیران ہوتے ہوئے بولا۔ مطلب یہ کہ دور رہو زرتاشا سے۔ باسط غصے سے بولا۔ وجہ؟ سمیر اس کے جواب کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا۔ وجہ یہ ہے کہ زرتاشا میری منگیتر ہے۔
बासत के लहजे गुस्से से भरा था। समीर हंसने लगा। अच्छा तो तुम बासत लाला हो जरताशा के। समीर की हंसी जहर लगी बासत को और उसके अल्फाज कांटे की तरह चुभे उसे। ये तुम्हारा मसला नहीं है, वो अभी जानते नहीं इस रिश्ते के मुतल्लिक, इसलिए लाला कहते हैं मुझे। तुम अपने काम से काम रहो और दूर रहो जरताशा से। आइंदा मुझे जरताशा के आसपास भी दिखाई दे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बासत अपनी बात मुकम्मल करते हुए उठ खड़ा हुआ। अरे रुक, समीर ने रुकने को बोला। बासत ना चाहते हुए भी रुक गया। समीर ने उसे गिरबान से पकड़कर अपने सामने ला खड़ा किया। आज के बाद अगर तुम मुझे जरताशा के पास नजर आए तो अपनी टांगों पर हॉस्टल वापस नहीं जा सकोगे। साफ साफ लफ्ज़ में मैं प्यार से समझा रहा हूँ अभी तुम्हें। अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो। समीर ने गन निकालकर बासत के सर पर रख दी। समझाना आता है मुझे। सारे स्टूडेंट्स डर के मारे वहाँ से खिसकने लगे। देखते देखते सारी कैंटीन खाली होने लगी। जरताशा अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन में दाखिल हुई और सामने मंजर देखकर उसका सर चकरा गया। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। ये क्या कर रहे हो तुम समीर? जरताशा की आवाज़ पर समीर पलटा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। छोड़ो बासत लाला को। जरताशा के लहजे में इल्तिजा थी। समीर ने बासत के सर से गन हटाकर दोनों हाथ ऊपर कर दिए। आपका हुक्म सर आँखों पर। एक हाथ सीने पर रखे हल्का सा खम करते हुए बोला। बासत लाला आप ठीक है ना? जरताशा जल्दी से बासत की तरफ बढ़ी। समीर की हंसी छूट गई। उसने गन वापस जेब में रख ली। बासत उसकी हंसी का मतलब समझ चुका था और जरताशा की तरफ किसी बात का जवाब देते हुए बगैर गुस्से से वहाँ से निकल गया। ओहो, लगता है डर गया बेचारा। समीर की आवाज़ पर जरताशा उसकी तरफ वापस पलटी। आखिर चाहते क्या हो तुम? जरताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। समीर के चेहरे से मुस्कुराहट पल भर में ही गायब हो गई। वो जरताशा की तरफ बढ़ा। रो क्यों रही हो? रोने वाली तो कोई बात ही नहीं इसमें, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? जरताशा गुस्से से बोलने लगी। आफिया, नीलम और नाजिया दूर खड़ी सब देख रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं थी उनमें क्योंकि समीर इन तीनों को घूर रहा था, जिसका मतलब कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ मैं, तुम बस हाँ कर दो। समीर जज्बात से भरपूर लहजे में बोला। वो जानता था कि ये सब कुछ झूठ कह रहा है, मगर न जाने क्यों वो जरताशा को रोते हुए नहीं देख सकता था। क्या समझते हो तुम खुद को? क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे डराने से मैं मान लूँगी? मैं नहीं समीर गुजंदड़ान, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। बहुत लड़कियां मरती हैं तुम पर, मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तुम एक निहायत ही घटिया इंसान हो, गुंडे हो तुम। लोगों के दिलों में अपने नाम का खौफ पैदा कर रखा है तुमने। बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वरना अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। बस कर दो। ये सब कुछ मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला। अंजाम की फ़िक्र नहीं है मुझे। अपने फ़ैसलों से पीछे नहीं हटता। और रही बात तुम्हारे फ़ैसले की, तो तुम्हारा फ़ैसला मेरे हक़ में ही होगा। आज नहीं तो कल ये मोजज़ा ज़रूर होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला मिस्टर समीर, माइंड इट। तुम एक गुंडे हो। एक गुंडे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती मैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए ख़ुद को बदलो तो क्या कर सकोगे? अपने बाल कटवा दो, ये मूछें भी कटवा दो, गुंडागर्दी छोड़ दो। बोलो, कर सकते हो ऐसा? जरताशा समीर को चैलेंज करते हुए बोली। समीर बस हक्का बक्का जरताशा को बोलते हुए सुन रहा था। नहीं कर सकते ना ऐसा। बस निकल गई सारी अकड़। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन उन पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तुम ना एक काम करो। जरताशा ने अपनी चूड़ी उतारते हुए समीर के हाथ पर रख दी। तुम ये चूड़ी पहन लो क्योंकि तुम इसी लायक हो। बंदूक की नोक पर मर्द बने फिरते हो। समीर के वहम गुमान में भी ना था कि जरताशा ऐसा भी कर सकती है। उसने गुस्सा ज़ब्त करते हुए चूड़ियों वाली मुट्ठी बंद कर दी। चूड़ी टूटकर उसका हाथ ज़ख्मी कर रही थी, मगर उसे परवाह ना थी। जरताशा जा चुकी थी। समीर के हाथों से खून के कतरे ज़मीन पर गिरने लगे। समीर के हाथ से खून बहकर फर्श पर गिरता जा रहा था, मगर उसे कोई परवाह ना थी। नवीद और फैसल अचानक वहाँ आ गए। सुमैर के हाथ से खून बहता देखकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। ये क्या हुआ समीर? तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? दोनों परेशान होते हुए बोल रहे थे। फैसल ने आगे बढ़कर समीर का हाथ थामना चाहा, मगर समीर ने अपना हाथ वापस खींच लिया। खून बह रहा है यार, चल डॉक्टर के पास चलते हैं।
نوید نے اس کا بازو تھامنا چاہا مگر سمیر نے اپنا بازو واپس کھینچ لیا۔ یار ہوا کیا ہے، کچھ بتا تو صحیح۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو چکے تھے۔ سمیر نے مٹھی کھول کر ان کے سامنے پھیلا دی۔ ٹوٹی ہوئی کچھ چوڑیاں زمین پر بکھر گئیں، جبکہ چند ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سمیر کی ہتھیلی میں پھنس چکے تھے۔ چوڑیاں خون سے لت پت ہو چکی تھیں۔ چوڑیاں، دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ چوڑیاں کہاں سے آئیں؟ فیصل نے سمیر کے ہاتھ میں چبھی چوڑیاں نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سمیر نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ فیصل اور نوید اس کے پیچھے بھاگے مگر وہ ان کی آواز نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ دونوں بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر ہوا کیا تھا سمیر کے ساتھ۔ چھٹی کا وقت تھا۔ وہ چاروں آخری کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ چاروں ہاسپٹل کی طرف بڑھ ہی رہی تھی۔ زرتاشا، تم نے ٹھیک نہیں کیا سمیر کے ہاتھ میں اپنی چوڑی تھما کر۔ نازیہ نے بات شروع کی۔ بالکل ٹھیک کیا میں نے، بلکہ مجھے بہت پہلے ایسا کر دینا چاہیے تھا۔ اور تم کیوں اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ تمہارا رشتہ دار ہے کیا؟ ایک بات میں نوٹ کر رہی ہوں، تم آج صبح سے میرے پیچھے پیچھے ہو۔ کہیں اس نے تو نہیں تمہیں میرے پیچھے لگایا؟ نہیں تو؟ نازیہ گھبرائی۔ نیلم اور عافیہ کو بھی اس پر شک پڑا۔ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ نیلم دونوں ہاتھ پر کمر ٹکائے ہوئے آگے بڑھی۔ نہیں ایسا کچھ ہی نہیں ہے، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو مجھے۔ نازیہ نے اپنا ہاتھ میں پکڑا فون پیچھے کی طرف چھپایا۔ کیا ہے تمہارے فون میں؟ زرتاشا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ اسکرین سواپ کی تو زرتاشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کال لاگ شو ہو رہا تھا۔ سب سے اوپر سمیر کا نام جگمگا ہو رہا تھا۔ اس پر لاسٹ کال سمیر کی تھی۔ کال کا دورانیہ تقریباً 30 منٹ تھا۔ زرتاشا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے حیرانگی سے نازیہ کی طرف دیکھا۔ نازیہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ زرتاشا نے فون نازیہ کے سامنے لہرایا۔ نازیہ کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ نیلم اور عافیہ بھی حیرت سے نازیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا زرتاشا؟ وہ دونوں بھی زرتاشا کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ زرتاشا نے فون ان کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں بھی حیران رہ گئیں نازیہ کی اس حرکت پر۔ وہ مجھے سمیر نے بولا تھا ایسا کرنے کو، نازیہ سر جھکائے بولی۔ اس کا مطلب سمیر کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو سن لی۔ نیلم زرتاشا کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی۔ او مائی گاڈ، اب تو ہم سب کو نہیں چھوڑے گا وہ۔ عافیہ گھبراتے ہوئے بولی۔ یہ بہت غلط کیا تم نے نازیہ، تم ہمارے ساتھ بیٹھے گپے لڑاتی رہی، زرتاشا کے منہ سے سمیر کے لیے باتیں اگلوائیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سمیر ہماری باتیں سن رہا ہے۔ نیلم بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یہ سب زرتاشا کی وجہ سے ہوا ہے نہ یہ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل کھینچ کر سمیر کے سر پر ڈالتی، نہ میں اس جنجال میں پھنستی۔ کیا ضرورت تھی میری بوتل کھینچنے کی؟ نازیہ غصے سے پھٹ پڑی۔ تم تینوں وہاں سے چلی گئیں، لیکن کلاس میں داخل ہوتے ہی سمیر کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ میرا لائبریری کارڈ، گاڑی کی چابی سب ضبط کر لیا اس نے۔ اگر میں اس کی کال کاٹ دیتی تو مجھے ان سب سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اب تم ہی بتاؤ زرتاشا، میں کیا کرتی؟ تم لڑکیاں بہت کمزور پڑ جاتی ہیں، اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ مرد۔ زرتاشا دکھ بڑے لہجے میں بولی۔ جو ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے تم سے۔ زرتاشا نازیہ کے کندھے پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی۔ ہم ڈر جاتی ہیں، اس میں یہ لوگ ڈراتے ہیں ہمیں مضبوط بنانا ہوگا خود کو۔ آخر کب تک ان کے سامنے ڈر کر سامنا کرتی رہیں گی؟ کیوں نہ آج تم اپنے دل سے یہ سمیر نامی ڈر نکال کر پھینک دو۔ عہد کر لو اپنے آپ سے کہ آج کے بعد سمیر یا کوئی اور غیر مرد سے ڈرنا نہیں، اپنی کمزوری ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنی، مضبوط بنانا ہے خود کو۔ ہم اکیلی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا باپ، بھائی، اس کے علاوہ اللہ کا تحفظ ہے۔ ان سب کے ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمیں تمہاری بات سمجھ آ گئی زرتاشا، مگر جو تم کہہ رہی وہ آسان نہیں۔ عافیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو چلو آج مل کر عہد کرتے ہیں۔ زرتاشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تینوں نے مسکراتے ہوئے زرتاشا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سمیر نامی یا اس جیسی کسی بلا سے نہیں ڈریں گی، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی، اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گی، ہمیشہ ایک دوسرے کی طاقت بن کر رہیں گی۔ ڈن۔ چاروں نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور ہاسٹل گیٹ پار کر گئیں۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ زرتاشا بھی کمرے کا لاک کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بیگ ٹیبل پر رکھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھ لہرایا۔ اس کی حیرت سے کھلی آنکھیں، ضبط سے بھنچے ہونٹ، پتہ نہیں کیوں زرتاشا کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔
مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے اگر سمیر میری ساری باتیں فون پر ہی سن چکا ہے تو باسط کے سامنے ایسے بیہیو کیوں کر رہا تھا؟ مجھے کچھ سنا ہی نہیں ہو۔ وہ میری ساری باتیں پہلے ہی سن چکا ہے تو پھر مجھ سے کچھ بولا کیوں نہیں؟ مجھے کچھ کہنے کے بجائے الٹا مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے بھی وہی کہا، سب کو اس کو بولا، اتنا ذلیل کیا، پھر بھی کچھ نہیں بولا وہ۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ لڑکا؟ زرتاشا جھنجھلاتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگی۔ چھوڑو، مجھے جو مرضی کرے، میں نے آج اس کے ساتھ جو کیا، امید ہے کہ آج کے بعد وہ میرا راستے میں نہیں آئے گا۔ میں لالا کو فون کر لوں ذرا، کافی دن ہو گئے ان سے بات کی ہوئے۔ زرتاشا کھڑکی کا پردہ درست کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکال کر اپنے بھائی سے بات کرنے لگے۔ اگلے پورے دن یونیورسٹی میں سمیر نظر نہیں ہے زرتاشا کو۔ زرتاشا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 2 دن مزید گزر گئے مگر سمیر یونیورسٹی نہیں آیا۔ اب زرتاشا کی خوشی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی۔ فیصل اور نوید بھی یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے، اس کی وجہ سے زرتاشا کی زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ وہ جہاں بھی جاتی اس کی نظر سمیر کو تلاش میں ہی رہتی۔ سمیر ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی زرتاشا کو۔ وہ چاہ کر بھی سمیر کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سمیر میری وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا، یا پھر اس نے خود کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ نہیں، اس سے آگے زرتاشا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہی کچھ زرتاشا کے ساتھ اب ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے سمیر کو تکلیف پہنچی، یہ بات زرتاشا کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ زرتاشا کی بے چینی ان تینوں سے چھپی نہیں۔ وہ تینوں اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ زرتاشا کے بدلتے ہوئے رویوں کو، مگر زرتاشا سے اس بارے میں سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ زرتاشا کے بھائی کا فون آ رہا تھا لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاسٹل پہنچ کر کال کرنے لگی تو پتہ چلا بیلنس ختم ہو گیا۔ پریشانی سے نیلم کے کمرے کی طرف بڑی، دروازہ ناک کیا اور دروازہ نازیہ نے کھولا۔ زرتاشا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ آفے بھی یہاں بیٹھی تھی۔ تم اپنا فون دینا یار، مجھے گھر کال کرنی ہے۔ مجھے فون ریچارج کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ اوہ، میرا فون بھی ریچارج نہیں ہے۔ عافیہ تم دے دو فون زرتاشا کو۔ نیلم عافیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنی ٹوٹی سینڈل ہاتھ میں اٹھائے پریشانی میں لگ رہی تھی۔ بیگ سے فون نکال کر زرتاشا کی طرف بڑھایا۔ زرتاشا نے فون دیکھا تو بند تھا۔ زرتاشا نے عافیہ کی طرف فون بڑھایا۔ اس کی تو بیٹری آف ہے یار۔ عافیہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ فون لے کر بیگ میں رکھ لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زرتاشا نے عافیہ کو پریشان بیٹھے دیکھا تو بول پڑی، ہاں نا، صبح سے ایسے ہی چپ بیٹھی ہے، پوچھ کر تھک چکی ہوں، مجال ہے جو کچھ بتایا ہو۔ نیلم نے بھی عافیہ کا ساتھ دیا۔ بتاؤ نا عافیہ، کیا ہوا؟ ہم سب کو پریشانی ہو رہی ہے اب۔ نازیہ عافیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بتاؤ تم لوگوں کو؟ میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ کیا ناانصافی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ، شاید ہم کچھ مدد کر سکے تمہاری۔ زرتاشا عافیہ کے پاس بیٹھے ہوئے بولی، کل رات ماما کا فون آیا تھا۔ عافیہ تھکی سی بولی، تو کیا ہوا؟ اس میں پریشانے والی کون سی بات ہے؟ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ تینوں نے ایک ساتھ سوار کر ڈالے۔ ہاں، گھر میں سب خیریت ہے الحمدللہ، بس میں ہی ٹھیک نہیں ہوں۔ تمہیں کیا ہوا؟ اچھی بھلی تو ہو موٹی۔ نیلم اس کی کمر میں مکہ رسید کرتے ہوئے بولی۔ زرتاشا نے نیلم کو گھورا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے لیے ایک پرپوزل آیا ہے بھابھی کے میکے سے، ان کے بھائی کا۔ ماما چاہتی ہیں کہ میں گھر آ جاؤں اس سنڈے۔ وہ لوگ گھر آ رہے ہیں بات پکی کرنے۔ واہ واہ! نیلم اور نازیہ اس کو تنگ کرنے ہوئے بولی، کیا واہ واہ؟ عافیہ اپنی ٹوٹی ہوئی سینڈل غصے سے پھینکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بھابھی کا بھائی اچھا نہیں ہے کیا؟ زرتاشا اس کے پاس جا کر بولی، نہیں، اچھا تو ہے، بس اس کی حرکتیں پسند نہیں ہیں مجھے۔ بہانے سے میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی گھر جاتی ہوں گھر آ جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گئی ہوں۔ اب یہ پرپوزل، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ عافیہ رو دینے کو تھی، پاگل ہو تم؟ نازیہ نے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ عافیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اور نہیں تو کیا یار، وہ محبت کرتا ہے تم سے، کتنی بے عقل ہو تم۔ نیلم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ٹھیک سے اور پرپوزل بھی بھیج دیا۔ عافیہ منہ سکوڑتے ہوئے بولی، اب تم خود ہی کہہ رہی تھی کہ بہانے سے تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے مگر تم اس کی بات نہیں سن رہی۔ نازیہ نے اس کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے، اس نے تم سے دوسری لڑکیوں کی طرح محبت کا اظہار کرتے ہوئے واقعہ نہیں کیا۔ جب تم سے بات کرنا چاہیے تو تم نے اسے اگنور کر لیا، اس لیے اس نے تمہیں شادی کا پرپوزل بھیجا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے۔
जो हमारी सच्ची मोहब्बत करता है वो निकाह करता है, और जिसकी नीयत में खोट होता है बस हसीन ख्वाब दिखाकर साथ जीने मरने के वादे करता है, और बस जब मकसद में कामयाब हो जाए तो सारी कस्में वादे हवा में उड़ा देते हैं। उम्मीद है कि मेरी बात समझ गई होगी। ज़रताशा ने बहुत आसानी से आफिया को मसले का हल कर दिया। हाँ ज़रताशा, तुम ठीक कहती हो, एक अच्छा इंसान है, मुझसे बात करना चाहता है, मगर मैं ही उसे इग्नोर करती आई। अब मुझे समझ आ चुका है वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। आफिया की बात पर नीलम ने उसे कंधा मारा। बड़ी जल्दी समझ आ गई उसकी मोहब्बत। आफिया मुस्कुराई। चलो फिर पकड़ो तैयारी, आज फ्राइडे है, कल चली जाना फिर घर। नाज़िया ने फिर उसको तंग किया। चलो तुम्हारा मसला तो हल हुआ, तुम मुंह लुटकाए बैठी हो, लेकिन मेरा काम तो नहीं हुआ। ज़रताशा मुस्कुराते हुए बाहर निकलकर बढ़ी। तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो ज़रताशा। नाज़िया अपना फ़ोन लेकर ज़रताशा की तरफ बढ़ी। ज़रताशा पलट कर मुस्कुराई। हाँ, मुझे क्यों नहीं याद आया कि तुमसे पूछ लूँ। खैर थैंक्स। ज़रताशा ने मुस्कुराते हुए नाज़िया का फ़ोन थाम लिया। नो नीड, नाज़िया ने मुस्कुराते हुए बोली। ज़रताशा फ़ोन लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। लाला का नंबर मिलाकर उनसे बात करने लगी। कॉल काटी तो अचानक ज़रताशा की नज़र सुमैर के नंबर पर पड़ी। एक पल के लिए ज़रताशा का दिल चाहा सुमैर को कॉल करके लिए पूछ ले, मगर अब अगले ही पल उससे लगा वो खुद नहीं कर सकेगी। उसने कुछ सोचते हुए सुमैर का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया और नाज़िया का फ़ोन उसको वापस कर दिया। अगले दिन भी सुमैर यूनिवर्सिटी नहीं आया। आफिया अपने घर चली गई। नीलम और नाज़िया भी शॉपिंग पर चली गईं। ज़रताशा से बहुत कहा उन दोनों ने साथ चलने को, मगर ज़रताशा नहीं गई। शाम हो चुकी थी। ज़रताशा अपने कमरे की खिड़की खोले बालकोनी में उदास खड़ी थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और सुमैर का नंबर डायल कर दिया, मगर सुमैर का नंबर बंद था। अब तो ज़रताशा की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। समझ में नहीं आ रहा था आखिर करे तो करे क्या। किससे पूछे सुमैर के बारे में? नवीद और फैसल, वो भी तो नहीं आ रहे। ज़रताशा इन्हीं सोचों में गुमसुम थी। नाज़िया और नीलम और नाज़िया दरवाज़ा नॉक करती हैं, मगर ये सोच कर कि ज़रताशा सो गई है, दोनों वापस पलट गईं। ज़रताशा सुबह उठकर अकेली यूनिवर्सिटी चल पड़ी। नाज़िया और नीलम अभी तक सो रही थी, इसलिए ज़रताशा उनका इंतज़ार किए बगैर ही चल पड़ी। वो अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। ज़रताशा जैसे यूनिवर्सिटी की गेट में दाखिल हुई, गेट से एक जीप तेज़ रफ्तार में अचानक दाखिल हुई। ज़रताशा ने अपने आँखों पर बाजू रख लिया। उसे लगा जैसे वह भी जीप उससे टकराएगी, मगर ऐसा नहीं था। जीप उसके करीब आकर ब्रेक लगा दी। ज़रताशा ने झट से आँखों से बाजू हटाया। सामने बैठे शख्स को देखकर ज़रताशा का सर चकराया। चांद लम्हे लगे ज़रताशा को उसे पहचानने में। ज़रताशा टिकटिकी बांधते हुए उस मगरूर शख्स की तरफ देख रही थी, मगर उसका ध्यान ज़रताशा की तरफ नहीं था, बल्कि स्टीयरिंग व्हील की तरफ था। हारन की आवाज़ पर ज़रताशा रास्ते से हट गई। वो ज़रताशा को देख कर भी अनजान बनकर गुजर गया। ज़रताशा बस हैरत से उसको जाते हुए देखती रही। ये थी किस या तुझे माफ़ किया, किस नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्त बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को वाच करना मत भूलें। थैंक यू।